عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. محفل انجمن میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجمن میں اختر دوسرا ملتا نہیں. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر یعنی محبوب کردگار، شافی روز شمار کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی شب ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان اللہ و رسول کی بارگاہ میں اس قدر محبوب و مقبول تھے کہ ان کی مقبولیت کا جلوہ دنیا نے ان کی ظاہری زندگی میں بھی دیکھا، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی شرکت نے بتا دیا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان اللہ و رسول کی بارگاہ میں محبوب و مقبول تھے. بے شک بے شک. حضرات، تاریخ اسلام کا یہ دوسرا ہی واقعہ ہے جہاں اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں نے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہو. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، چاروں اماموں میں سے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خلق قرآن کے فتنے کو دفع کرنے کے لیے قائم فرمایا، اور انہوں نے مسلسل تین عباسی خلفاء کے فتنوں کے مقابلہ میں حد سکندری بن کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ بڑے بڑے علماء اس فتنے کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا، اور آپ نے بابا کے دہن اعلان فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. آپ گرفتار کر لیے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور آپ سلاخوں کے پیچھے آپ کو ڈال دیا گیا، آپ پر دباؤ بنایا گیا. تم زبان سے صرف اتنا کہہ دو قرآن مخلوق ہے، تمہیں رہا کر دیا جائے گا. امام احمد بن حنبل نے اعلان فرمایا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ہر صفت اصلی اور ابدی ہے، اس کے لیے زوال نہیں ہے. جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. حضرات، آپ کی قمیص مبارک اتار لی گئی، آپ کے دونوں ہاتھ
ستون کے ساتھ ملا کر باندھ دیے گئے. آپ کے جسم مبارک پر 39 کوڑے برسائے گئے. ہر کوڑے پر صبر و شکر کے کلمات ادا کرتے رہے. جب آپ پر پہلا کوڑا لگایا گیا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ پر دوسرا کوڑا لگایا گیا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ پر تیسرا کوڑا لگایا گیا تو آپ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. جب آپ پر چوتھا کوڑا لگایا گیا تو آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. آپ کی ننگی پشت پر مسلسل کوڑے برسائے جاتے رہے, لیکن امام احمد بن حنبل نے حکومت وقت کے ساتھ کوئی سودا نہ کیا اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے فتوے سے رجوع نہ فرمایا. جہاں تک کہ ایک کوڑا آپ کے پائجامہ کی ڈوری پر آ کر لگ گیا, پائجامہ کی ڈوری کٹ گئی. جہاں تک کہ پائجامہ نیچے آنے پر تیار ہے, وہی امام احمد بن حنبل جو ہر کوڑے پر صبر و شکر کے کلمات ادا کرتے رہے, جب پائجامہ نیچے آنے لگا, بے صبری کا خوف محسوس ہونے لگا, تو حضرت امام احمد بن حنبل آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں, درد و کرب کے عالم میں پکارتے ہیں اے میرے رب, میں اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس کی برکتوں سے تم نے عرش کو بھر دیا. اگر میں حق پر ہوں, اب تو خوب جانتا ہے میں حق پر ہوں, تو ان سب کے سامنے میری بے عزتی نہ فرما. تاریخ بتاتی ہے جو پائجامہ نیچے آ رہا تھا خود و خود اوپر آ گیا اور آپ کی کمر کے ساتھ چمٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے رہے اور فتویٰ دینے میں کبھی بھی کسی کا چہرہ نہ دیکھا. جس طریقے سے سلاخوں کے پیچھے حضرت امام احمد بن حنبل احداث حق و ابطال باطل فرمایا, نجد کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے پوچھا گیا, بڑے سے بڑا عالم ہوتا تو مداخلت سے کام لیتا, لیکن قربان جاؤ رضا کے شیر پر کہ نجدیوں کے سروں پر کھڑے ہو کر رضا کا پرچم بلند فرمایا. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, الحدت کی کیا مروت کیجیے, غیب میں جل جائے بے دینوں کے دین یا رسول اللہ کی کثرت. کیا کہنا, یہ حضور تاج الشریعہ کے اندر تسلط بھی دین تھا, استقامت بھی دین تھی. بے شک بے شک. آج ہم لوگ کا ایمان کتنا کمزور ہے اور حضور تاج الشریعہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. واہ. اور لوگ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ صرف پیر تھے, صرف پیری مریدی کرتے تھے. سنیے, حضور تاج الشریعہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے قطب تھے. حضور تاج الشریعہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے, سب سے بڑے فقیہ تھے, سب سے بڑے محقق تھے, سب سے بڑے محدث تھے. عرس رضوی کے موقع سے حضور محدث کبیر ایک مرتبہ فرما رہے تھے, میری بھی شرکت الحمدللہ عرس رضوی میں ہوئی تھی. حضور محدث کبیر فرما رہے تھے کہ لوگ مجھے محدث کبیر کہتے ہیں, لوگ مجھے محدث کبیر کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں محدث کبیر حضور تاج الشریعہ. حضور تاج الشریعہ اپنے فتویٰ نویسی کی ابتدا کے بارے میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی حضور مفتی اعظم ہند سے داخل سلسلہ ہو گیا. جامعہ ازہر سے واپسی کے بعد میں اپنی دلچسپی کی بنا پر فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا. شروع مفتی افضل حسین علیہ رحمہ و رضوان اور دیگر مفتیان کرام کی نگرانی میں یہ کام کرتا رہا. کبھی کبھی حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فتویٰ دکھایا کرتا تھا. کچھ ہی دن میں مجھے اس کام میں مزید دلچسپی بڑھ گئی. پھر میں مستقل طور پر حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا. حضور تاج الشریعہ آگے کا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی توجہ سے مختصر مدت میں اس کام میں وہ فیض حاصل ہوا کہ
جو کسی کے پاس مدت و بیٹھنے سے ہی نہ ملتا. بے شک بے شک بے شک. حضور مفتی اعظم ہند کے پاس استفتاء کی بھرمار رکھتی تھی اور ملک کے نامور مفتیان کرام آپ کے پاس فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے تھے. حضور تاج الشریعہ کی فقہی بصیرت اور فتویٰ نویسی کے عمل کے راستہ کو دیکھ کر ایک دن حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اختر میاں اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. یہ لوگ جن کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے. تم فتویٰ نویسی کا کام انجام دو. دارالفتہ میں تمہارے شکر کرتا ہوں. اور حضور مفتی اعظم ہند لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اب آپ لوگ اختر میاں سلم کی طرف رجوع کریں. انہیں میرا قائم مقام جانشین جانے. اسی دوران سے لوگ کا رجحان حضور تاج الشریعہ کی طرف زیادہ ہونے لگا. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. محفل انجمن میں دوسرا اختر ملتا نہیں. محفل انجمن میں اختر دوسرا ملتا نہیں. واہ واہ. بہت حضرات حضور تاج الشریعہ عربی میں انگلش میں انگریزی میں جو تحقیقات پیش فرمائی ہیں اگر آپ ان تحقیقات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور تاج الشریعہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محقق تھے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ جب علم حدیث کے عربی زبان میں توضیح و تشریح فرماتے تھے تو عربی عبارت کی فصاحت و بلاغت اور تسلسل کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا تھا تو انڈین عالم نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ امام نووی لکھ رہے ہیں, علامہ عینی لکھ رہے ہیں. اور حضور تاج الشریعہ جب فقہی بحثوں پر قلم اٹھاتے تھے اور عربی زبان میں تحقیقات پیش فرماتے تھے تو حضور تاج الشریعہ کی تحقیق دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علامہ شامی تحقیق پیش فرما رہے ہیں. اور حضور تاج الشریعہ جب اردو زبان میں فتویٰ نویسی کرتے تھے, جب فتویٰ لکھتے تھے تو حضور تاج الشریعہ اختصار و جامعیت دلائل و براہین قسم کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ امام احمد رضا کا فتویٰ ہے. جن کی تحریر پر علامہ عینی کا شبہ ہونے لگے, جن کی تحقیق پر علامہ شامی کا شبہ ہونے لگے, جن کے فتوے پر امام احمد رضا کا فتویٰ امام احمد رضا کا شبہ ہونے لگے, وہ صرف تاج الشریعہ نہیں ہے حقیقت میں وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے. واہ واہ. بے شک بے شک. بہت خوب بہت خوب. حضرات درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب بہت خوب. اور حضور ایک میں اور بات بیان کر دوں کہ حضور تاج الشریعہ کے اندر سب سے نمایاں وصف جو تھا وہ عشق رسول تھا. وہ کیا تھا؟ عشق رسول. صرف عشق کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ حضور تاج الشریعہ کے پاس عشق دلیل تھی. اور یہ عشق جو نمایاں وقت حضور تاج الشریعہ کہاں سے ملا؟ یہ حضور اعلیٰ حضرت کی وراثت میں ملا. جس طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت گستاخ رسول دشمنان رسول کو معاف نہیں کرتے تھے, اسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان گستاخ رسول کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے. اور حضور اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ ایک تھا کہ احمد رضا کا مسلک یہ ہے کہ ہر اعلیٰ چیز اپنا چیز پر قربان ہوتی ہے, پیسہ جسم پر, جسم جان پر, جان عزت و ناموس پر. یعنی جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان پیسہ نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے ورنہ ایک کو اپنی جیب سے نہیں نکالتا ہے. جب جان کی باری آتی ہے تو انسان جسم کو اس جان پر قربان کر دیتا ہے. جب عزت و ناموس کی باری آتی ہے تو انسان جان کو عزت و ناموس پر قربان کر دیتا ہے. نہیں مدیر احمد رضا کا مسلک یہ ہے کہ حضور کی ذات پر احمد رضا کی عزت و ناموس بھی قربان ہے. یہی نعرہ حضور تاج الشریعہ کا بھی تھا. حضور کی ذات پر احمد رضا جس طریقے سے عزت و ناموس قربان ہے اسی طریقے سے اختر رضا بھی اپنی عزت کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
دعا ہے یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اب ہمیں کیا وہ